पांचवां बाब। दहकान अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ता है। अज़्मिन वुस्ता के जागीरदारी निज़ाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो जामिद था। उस दौर में जागीरदार और उसका गुलाम सर्फ दोनों मुकर्ररा रस्मों और जवाबित पर अमल पैरा होते थे, और जिनके बाइस सर्फ मुआशी तौर पर अपनी हालत बदलने की कुव्वत नहीं रखता था। लेकिन तजारत की तरक्की और रुपया के रिवाज ने ज़माने की काया पलट दी। शहरों के वजूद में आने से आज़ादी की राहें खुलीं, तो इसके साथ ही जागीरदारी के बंधन कमज़ोर होना शुरू हुए। अब सर्फों को भी मौका मिला कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल करें और अपनी हालत बेहतर बनाएं। लेकिन ये अमल कोई इतना सीधा साधा ना था। दरअसल इस अमल का आगाज़ उस वक्त हुआ जब शहरों ने तजारती मरकज़ों की हैसियत इख्तियार कर ली और शहरों में बसने वाले अपने वक्त का बड़ा हिस्सा तजारत और सनती कारोबार पर सर्फ करने लगे। लेकिन शहर और वहाँ की आबादी ग़िज़ा के लिए खुद कफील ना थे। इस ज़रूरत के लिए वो देहात के मोहताज थे। इस तरह से कुदरती तौर पर शहरों और देहातों में कामों की तकसीम हो गई। शहरों ने तजारती और सनती पैदावार का फ़र्ज संभाला और देहात ज़रई पैदाइश की अफजाइश की तरफ, जिसकी ज़रूरत में ख़ास तौर पर आबादी के बढ़ने के बाइस दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, पूरी तरह मुतवज्जे हो गए। ज़राई पैदावार के इजाफे की ज़रूरत ने जागीरदारी दौर के जमूद को तोड़ने के अमल को मज़ीद तेज़ किया। पैदावार में इजाफे के लिए ज़रूरी हो गया था कि पैदावार के ज़राए को तरक्की दी जाती। इस तरक्की की अवलीन सूरत यह थी कि ज़ेरे काश्त रकबों में इजाफा हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़ेरे काश्त रकबों से मज़ीद पैदावार के लिए यह भी ज़रूरी था कि अब नए तरीके इस्तेमाल किए जाएं। मसलन अच्छी खाद इस्तेमाल हो, बीजाई और खेत सेंचने के तरक्की याफ्ता तरीकों की तलाश की जाए। लेकिन सबसे आसान वो सख्त मेहनत तलब तरीका यही था कि बंजर और जंगलाती इलाकों को ज़ेरे काश्त लाया जाए। इस ज़माने में मुमलिकत फ़रांस की आधी अराजी, जर्मनी का तिहाई इलाका और इंग्लिस्तान का सिर्फ 5वां हिस्सा ज़ेरे काश्त थे। इन ममालिक की बाकी ज़मीनों पर बड़े बड़े जंगल खड़े थे। बाज़ मुकामात पर दलदलें थीं और कहीं कहीं बंजर ज़मीनों के वसी रकबे पड़े हुए थे। अब सर्फों ने जागीरदारों की ज़मीनों से भागकर दूर दराज जंगलात में पनाह लेना शुरू कर दी और अपने दस्तो बाजू से उन जंगलात को साफ करके वहाँ काश्तकारी शुरू कर दी। इस तरह सर्फ ने पहली बार आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेकर ऐसी अराजी पर काश्त शुरू की जिसको वो अपनी मिल्कियत कह सकता था। जब सर्फों के भागने का रुझान ज़ोर पकड़ने लगा तो खुद जागीरदारों और कलीसा ने भी सोचा कि वो अपने सर्फ को आज़ाद करके उसको अपनी गैर मजरूआ अराजी ओने पोने मुआवजे पर दे दें, ताकि इससे कम अज़ कम उनको कुछ तो फ़ायदा होता रहे। चुनाचे हैम्बर्ग के बिशप ने 12वीं सदी के इब्तदाई सालों में यानी 1106 ईस्वी में एक चार्टर के ज़रिए ऐलान किया, हम चाहते हैं कि इस माहदे को जो राइन दरिया के उस तरफ रहने वाले बाज़ बाशिंदों ने, जो होलैंडर्स कहलाते हैं, हमसे किया है, इसे आमतुल नास की इतला के लिए मुश्तहिर कर दें। ये लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बहुत आजिज़ी से इल्तिजा की कि हम उनके अपने कलीसाई इलाके से कुछ ज़मीनें जो मजरूआ, दलदली और हमारी रियाया के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हैं, अता कर दें। हमने अपनी रियाया से इस मसला में मशवरा लिया और ये यकीन करके कि ये मुआहदा हमारे और हमारे जानशीनों के लिए नफ़ा बख्श होगा, हमने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमारे दरमियान ये तय हुआ कि वो हमें 120 एकड़ के हर टुकड़े के लिए 1 दिनार सालाना अदा करते रहेंगे। हम उनको वो चश्मा भी जो इस अराजी से हो गुजरता है अता करते हैं। मज़ीद वो तस्लीम करते हैं कि वो हमारे फरमा के बमौजिब हमको अशर यानी गेहूं का हर 11वां गट्ठा, हर 10वीं भेड़, हर 10वां सूअर, हर 10वीं बकरी, हर 10वीं बतख और शहद और कपास का 10वां हिस्सा देते रहेंगे। वो ये भी वादा करते हैं कि वो तमाम कलीसियाई अमूर में मेरी अतात करेंगे। वो ये भी तस्लीम करते हैं कि उन पर 12,000 एकड़ ज़मीनों के रकबों के लिए जहां वो अपने दुनियावी अमूर के मुतल्लिक अपनी अदालतें कायम करेंगे, हमको 2 मार्क सालाना अदा करते रहेंगे। हैम्बर्ग के बिशप ने हॉलैंडर्स से ये मुआहदा सिर्फ ये समझ कर किया था कि ये हमारे और हमारे जानशीनों के लिए नफ़ा बख्श होगा। दूसरे कलीसियाई और दीगर अराजी के मालिकान ने यह महसूस कर लिया था कि अगर उनकी बेगार अराजी इन मेहनत कशों के ज़रिए कारआमद बन जाएं तो ये बहुत नफ़ा बख्श हो जाएंगी और यही मेहनत कश उनको इन ज़मीनों का महसूल भी अदा करेंगे।
ان مالکان اراضی میں سے بہت سے منچلوں اور عاقبت اندیش مالکوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ لوگ ان کے پاس خود آئیں اور عاجزی سے زمین کو قابل استعمال بنانے کی بھیک مانگے۔ انہوں نے خود ہی پہل کی اور چاروں طرف اشتہار دینا شروع کر دیا کہ وہ اپنی زمینیں ان لوگوں کو محصول پر دیں گے جو ان ناکارہ زمینوں کو قابل کاشت بنا لیں گے۔ چنانچہ ایسے جاگیرداروں نے ان زمینوں پر جن کو ابھی تک کسی نو آباد کار کے ہاتھوں نے چھوا بھی نہ تھا، گاؤں بسا بسا کر اچھا خاصا نفع کمایا، اور ہزاروں ایکڑ اراضی جو بیکار پڑی ہوئی تھی اب کاشتکاری کے کام آنے لگی۔ چنانچہ سائلینریا کے علاقہ میں 1350 میں 1500 بستیاں آباد ہوئیں، اور ان بستیوں میں قریب قریب 1.5-2 لاکھ نو آباد کار کاشتکاری کرتے تھے۔ یہ غیر معمولی توسیع بہت اہم تھی، اور یہ حقیقت بھی کچھ کم اہم نہ تھی کہ اب صرفوں کو ایسی زمینیں مل سکتی تھیں جو آزاد تھیں، یعنی جن کے ساتھ بیگار اور نذرانے کی قید نہ تھی، بلکہ سالانہ محصول ادا کر کے ان پر کاشت کی جا سکتی تھی۔ آزادی کی یہ نئی لہر اپنی نوعیت میں بالکل نئی تھی۔ سالہا سال سے نہیں بلکہ صدیوں سے یہ کاشتکار جو یورپ میں صرف کے نام سے پکارا جاتا تھا، اپنی قید اور بدقسمت زندگی پر صبر شکر کرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ایسے نظام میں پیدا ہوا تھا جس میں سماج کی طبقہ وار تقسیم بہت پختہ اور واضح تھی۔ اس کو یہی سکھایا گیا تھا کہ وہ آسمان کی بادشاہت یعنی جنت میں اسی وقت داخل ہو سکے گا جب وہ سماج کی جو پرہتوں جنگ آزماؤں اور محنت کشوں پر مشتمل تھا بلا حیل و حجت خدمت بجا لاتا رہے گا۔ لیکن اب تجارت کی وسعت نے اس کی دنیا بھی بدل دی تھی۔ اب وہ اپنی زائد پیداوار کو شہر میں لے جاتا اور اس کے عوض روپیہ حاصل کرتا۔ اس نئی صورتحال نے اس کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھول دیں، کیونکہ اب اگر وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتا اور اپنی ضرورت سے زیادہ فصل پیدا کرتا تو وہ اس قابل ہو سکتا تھا کہ کچھ رقم پس انداز کر لیتا اور اپنے مالک کو اپنی غلامی کی کچھ قیمت ادا کر کے اپنے کو آزاد کرا سکتا تھا، اور اگر مالک انکار کرے تو شہروں میں بھاگ کر وہ پناہ لے سکتا تھا۔ دولت کمانے کے نئے مواقعوں نے جاگیرداروں کو بھی بدلنے پر مجبور کیا، اور وہ بھی اب روپے کی صورت میں معاوضہ لے کر اپنے صرف کو آزاد کرنے پر تیار ہو جاتے۔ ویسے بھی انہیں خوف رہتا کہ صرف اگر بھاگ گیا تو وہ صرف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور معاوضے کا روپیہ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ لیکن کوئی بھی طبقہ ہو، خواہ وہ مظلوم طبقہ ہو یا ظالموں کا، ان میں تبدیلیاں بہت ہی آہستہ آہستہ آتی ہیں، اور دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں ایسے لوگوں کی کثرت رہی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کے عمل کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اکثر لوگ تو ضروری اور لازمی تغیرات کے وقت اپنے ماضی سے بہت بری طرح چمٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرون وسطیٰ میں جب تبدیلیوں کی ہوائیں چل رہی تھیں تو اس وقت ایسے لوگوں اور مالکوں کی کمی نہ تھی جو اپنے صرفوں کو کسی طرح آزاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو لوگ یہ رجحان رکھتے تھے ان میں ارباب کلیسا عام مالکان زمین سے کہیں آگے تھے، حتیٰ کہ جب مالکوں کی اچھی خاصی اکثریت نے یہ محسوس کر لیا کہ خود ان کی مالی منفعت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ صرفوں کو آزاد کر دیں اور اجرتی مزدوروں سے کاشتکاری کروائیں، تو اس وقت بھی ارباب کلیسا صرفوں کی آزادی کے شدید دشمن تھے۔ چنانچہ کلونیک نامی مذہبی مسلک کی کتاب القوانین میں یہ فرمان شامل تھا جو 1320 میں کلیسا کی طرف سے جاری کیا گیا تھا: ہم ان لوگوں کو عیسائی برادری سے خارج کرتے ہیں جو صرفوں، غلام مردوں، غلام عورتوں یا ایسی غلام عورتوں کو جو کلیسیائی حلقے سے متعلق ہیں آزاد کرتے ہیں۔ پھر اس فرمان کے 138 برس بعد 1458 میں ایک اور فرمان کلیسا کی طرف سے نافذ کیا گیا جس میں کہا گیا: تمام صدر راہب، نائب صدر راہب، گرجوں کے افسران اعلیٰ اور دوسرے انتظامی شعبوں کے عہدیدار جو صرف اور غلام رکھتے ہوں صاف صاف قسم کھائیں کہ وہ ان صرفوں کو جو ان کے قبضے میں ہوں ہرگز آزاد نہ کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اہل کلیسا کے تمام فتووں کے باوجود آزادی کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، اس کی کرنیں افق سے ابھرنے لگی تھیں۔ پھر بھی آزادی کی لگن اور کلیسا کے ان فتووں کے درمیان تضاد نے سماج میں اور لوگوں کے دلوں میں ایک کشاکش ضرور پیدا کر دی۔ آزادی کو روکنے کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرفوں اور کاشتکاروں کو اکثر اپنی آزادیاں حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑا۔ لڑ بھیڑ کر اپنی آزادی کے مواقع بڑھانے میں جن عوامل کا ہاتھ تھا ان میں سب سے اہم واقعہ طاعون کی وبا کا پھوٹ پڑنا تھا، جسے اس دور میں بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا۔ اس وبا نے قرون وسطیٰ کے پورے یورپ کے بر اعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 2 سالوں
یعنی 1348 تا 1350 میں اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جتنے 20ویں صدی کی پہلی جنگ عظیم کے ہولناک قتل عام میں مارے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرنے والوں کی تعداد میں شدید کمی واقع ہو گئی، اور جو لوگ اس وبا سے بچ نکلے ان کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ جاگیرداروں اور کلیسا نے جب اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو بغاوتوں کا ایک سلسلہ پھوٹ نکلا۔ یورپ میں کسان بغاوتیں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن 14ویں صدی کی بغاوتیں مختلف تھیں۔ کسانوں کو اب اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ قوت کے ذریعہ اپنے حقوق اور آزادیاں حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ مورخین ان بغاوتوں کے وجوہ و اسباب کے بارے میں متفق الرائے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مالکان زمین نے کسانوں کو مجبور کرنا شروع کیا تھا کہ وہ پھر صرفوں کی طرح ان کے کھیتوں میں کام کریں، لیکن مورخین کا دوسرا گروہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ مالکان زمین نے اس زمانے میں بھی، جب کسانوں میں آزادی کی تڑپ روبہ عروج تھی، ان کو رسمی بیگار سے آزاد نہیں کیا تھا، اور بغاوتیں اس بیگار کے خلاف تھیں۔ بہرحال مخصوص وجوہات جو بھی ہوں، اس زمانے کی دستاویز ہمیں بتاتی ہیں کہ مالکان زمین اور کسان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ریکارڈ تباہ کیے گئے، جائیدادیں جلائی گئیں، کسان بھی بے دردی سے قتل کیے گئے یا پھانسیوں پر چڑھائے گئے، اور ان پر جبر و استبداد کرنے والے مالکان زمین اور ان کے مالی موالی بھی تلوار کے گھاٹ اتارے گئے۔ یہ درست ہے کہ بالآخر کسانوں کی بغاوتیں ایک حد تک فروغ کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود دیہات میں انقلاب کی رفتار کو نہ روکا جا سکا۔ پرانے جاگیرداری نظام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 15ویں صدی کے وسط تک مغربی یورپ میں ہر جگہ صرف غلام مزدوروں میں تبدیل ہو گئے، جو روپیہ کے عوض کرائے پر لیے جاتے تھے، اور اکثر جگہ کسان مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ جاگیرداری سماج میں زرعی زمین کا کاروبار ایک نامانوس عمل تھا، لیکن اب بدلے ہوئے حالات میں یہ کاروبار عام ہو گیا۔ پرانے زمانے میں زمین اکثر باہمی خدمات کی بنیاد پر عطا کی جاتی تھی، لیکن اب صورتحال بدل گئی اور زمینی جائیداد کا ایک نیا تصور پیدا ہو گیا۔ اب یورپ میں کسانوں کی بہت بڑی تعداد آزادی سے گھوم پھر رہی تھی۔ وہ زمین خریدتے بیچتے تھے اور وصیت کے ذریعے سے اسے دوسروں تک اپنی مرضی سے منتقل کرتے تھے، اگرچہ ان کو ایسا کرنے کے لیے ایک خاص رقم ادا کرنی پڑتی۔ چنانچہ اب زمین بھی ایک تجارتی چیز بن گئی تھی جس کو خرید و فروخت کیا جا سکتا تھا۔ اس نئی صورتحال نے قدیم جاگیرداری دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ انقلابی قوتیں مغربی یورپ پر چھا چکی تھیں، اور اب دنیا نیا چولا بدل رہی تھی۔ 5واں باب ختم ہوا۔